अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ऑलिफ ऑनलाइन एकेडमी। क्लास 6 की हिस्ट्री में हम चैप्टर 10 को डिस्कस कर रहे थे, उसका ये पार्ट 3 है। और इस वीडियो के एंड में जो पॉसिबल क्वेश्चंस एंड आंसर बन सकते हैं उनको भी हमने डिस्कस किया है। तो पहले शुरू करते हैं कि माइग्रेशन टू द यसरिब। यसरिब जो है वो मदीना का पुराना नाम था कि जैसे ये होली प्रॉफिट वहाँ पर गए तो उसको कहा गया मदीनतुन नबी, मीन्स द सिटी ऑफ द रसूल। तो क्योंकि परसिक्यूशन थी लास्ट होली प्रॉफिट पीस पे अपन को मक्का के अंदर, तो अल्लाह ने उनको कहा कि आप जो है वो माइग्रेट कर जाएं मदीने में, यसरिब की तरफ। तो 622 में जो है होली प्रॉफिट ने माइग्रेशन की, विच केम टू बी नोन एज मदीनतुन नबी। वो यसरिब जो है उसको सिटी ऑफ द रसूल कहा गया। एंड इस्लामिक कैलेंडर स्टार्ट फ्रॉम दिस इवेंट नोन एज हिजरा। इस्लामिक कैलेंडर भी जो है वो इस इवेंट से स्टार्ट हुआ। मीन्स जैसे हिजरत को 1 साल हुआ तो कहा गया 1 हिजरी, एंड 2 साल हुए तो 2 हिजरी, एंड इस तरह से अब तक जो है 1446 ईयर्स जो है वो हिजरत को गुजर चुके हैं। और दूसरा जो है ग्रिगोरियन कैलेंडर है जो 2025 चल रहा है, वो द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट के बाद से जो है वो शुरू हुआ था। Population and tribes of Medina. After Hijrah, the population of Medina was nearly 10,000 और उसमें 45% नॉन मुस्लिम्स थे, 40% जो है वो जूस थे, एंड द रेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स। अरब्स जो है 12 ट्राइब्स थे जो कि डिवाइडेड थे बिटवीन औस एंड खजरज के बीच में। एंड जूश ट्राइब्स जो थे वो बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा, बनु कैनुका एंड अदर्स जो है वो ट्राइब्स वहाँ पर मौजूद थे। जो ज्यूज़ की जो है वो 40% पॉपुलेशन थी, जिसमें बनु नज़ीर है, बनु कुरैज़ा, बनु कैनुका, एंड 45% जो है वो नॉन मुस्लिम्स थे, जिसमें औस और खजरज जो है ये आ जाते हैं, उनमें वो डिवाइडेड थे। एंड 15% जो है वो मुसलमान थे। Life in Medina Munawwara. So last Holy Rasul Hazrat Muhammad, peace be upon him, established the first rules of the governance of an Islamic state in Medina Munawwara and based on the teachings of the Holy Quran. तो Holy Prophet ने जो है वहाँ पर rules and regulations बनाए, एक Islamic state बनाई मदीना मुनव्वरा में, and it was all based on the teachings of the Holy Quran. And the constantly warring tribes of Medina Munawwara wanted the last Holy Rasul Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam help in bringing peace, और उनको कहा कि आप हमारी हेल्प करें कि किस तरह से हम पीस ला सकते हैं मदीना मुनव्वरा में। And he wrote the first constitution for a city state where people of different faiths and tribes lived. और पहला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं दी कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड लॉज के किस तरह से जो है वो शहर को या मुल्क को चलाना है। अच्छा, उसके बाद जो है वो चार्टर ऑफ मदीना जो है वो पेश हुआ। तो उसकी की पॉइंट्स क्या थी कि ऑल ट्राइब्स अग्रीड टू द चार्टर एंड हैड फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिसिंग द रिलीजन। सारे अग्री हो गए और सबको जो है वो फ्रीडम दी गई कि वो अपना रिलीजन जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड ऑल सिटीजन हैड इक्वल राइट्स एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑपरेशन। सारे सिटीजन को जो है इक्वल राइट्स मिले थे और उनको प्रोटेक्शन मिलती थी ऑपरेशन से कि कोई किसी पर जुल्म जो है वो नहीं करेगा। इन द केस ऑफ एन अटैक ऑल ट्राइब्स वुड डिफेंड द अटैक्ड ट्राइब। अगर किसी भी ट्राइब पर अटैक होता है तो सारे जो है वो मिलकर उस ट्राइब को डिफेंड करेंगे। एंड जो है वो फाइनेंशियल एड सिस्टम जो है वो बनाया गया, एंड कॉमन एक्सेस टू द बैतुल माल फॉर रैंसम, ब्लड मनी एंड वॉरफेयर। और एक्सेस दी गई थी, कॉमन एक्सेस सबको मिली थी कि किसी को भी अगर पैसे चाहिए रैंसम के लिए, किसी को आज़ाद कराना है, ब्लड मनी या किसी वेलफेयर के हवाले से, तो वो वहाँ से ले सकते हैं। डिस्प्यूट्स वुड बी सेटल बाय द लास्ट होली रसूल हज़रत मोहम्मद। और कोई भी इशू होता है तो उसको जो है होली प्रॉफिट जो है वो सॉल्व करेंगे। इन कुरैश ऑफ मक्का वर टू बी बाइकॉटेड विद नो हेल्प गिवन इन केस ऑफ वॉर। और जो कुरैश हैं मक्का के, उनका बाइकॉट किया जाएगा, सब उनका बाइकॉट करेंगे, और उनकी किसी से जंग लगती है तो कोई भी उनकी हेल्प नहीं करेगा। ये जो मेन पॉइंट्स हैं चार्टर ऑफ मदीना की। एंड सिग्निफिकेंस क्या बनती है कि चार्टर अप्रूव्ड टू बी द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन यूनिटी, पीस एंड टॉलरेंस एंड इक्वलिटी, एंड इट प्रोमोटेड वन कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स एंड यूनाइट डिफरेंट ट्राइब्स अंडर वन गॉड, and it serves today as a model for conflict resolution, protection of human rights and respect for diversity. तो आज के दौर में भी जो है कन्फ्लिक्ट को किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है, ह्यूमन राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, या रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स किसी एक कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट जो है वो रिलीजन के लोग, डिफरेंट फेथ के लोग, डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हों तो उसको डाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल रहते हों तो उन सबको साथ लेकर किस तरह से चलना है, ये सारा हमें चार्टर ऑफ मदीना से जो है वो चीज़ें मिल जाती हैं। उसके बाद क्या हुआ कि डिफरेंट बैटल्स हुई कि वो जो मक्कन से कुरैश केप्ट ट्राइंग टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ इस्लाम फ्रॉम मदीना।
اینڈ میجر بیٹلس فورٹ لائک بیٹل آف بدر ہے, بیٹل آف احد ہے, بیٹل آف ٹرینچ ہے, جس کو خندق جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے, لیڈ بائی دا ہولی رسول حضرت محمد پیس بی اپان ہم, ان کو لیڈ کیا ہولی پروفٹ نے. اینڈ دیز بیٹلس لیڈ ٹو دا ٹریٹی آف حدیبیہ. اس کے بعد جو ہے وہ ایک ٹریٹی ہوئی جس کو ٹریٹی آف حدیبیہ کہا جاتا ہے. اینڈ دا ٹریٹی الاؤڈ مسلمس ٹو پرفارم پلگرمیج ٹو دا کعبہ. اس کے بعد مسلمانوں کو اجازت مل گئی کہ وہ جو ہے کعبہ کا پلگرمیج جو ہے وہ کر سکتے ہیں. کانکویسٹ آف مکہ ان 630 CE. اب قریش نے جو ہے وہ کیا کیا کہ ٹریٹی کو بروک کر دیا, ٹریٹی آف حدیبیہ بائی سائڈنگ ود ان اینیمی ٹرائب. اینڈ اینیمی ٹرائب تھا, اس کو انہوں نے سپورٹ کیا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ٹریٹی ختم ہو گئی. وہ اینیمی ٹرائب جو ہے وہ مسلمانوں کے اگینسٹ تھا اور اس کو جو ہے انہوں نے سپورٹ کیا تھا. The last holy Rasul, حضرت محمد marched to the Makkah, the city he left 8 years ago. اور اس کے بعد جو ہولی پروفٹ نے مارچ کیا مکہ کی طرف جب یہ ٹریٹی ختم ہو گئی, ٹریٹی آف حدیبیہ. اینڈ ہی regained it without any bloodshed. اور کوئی بھی جو ہے وہ بلڈ شیڈ نہیں ہوا اور ہولی پروفٹ نے جو ہے مکہ کو کانکیسٹ کر لیا. He forgave all the opponents and cleared the Kaaba of all idols. اور انہوں نے سب کو معاف کر دیا جتنے بھی دشمن تھے, اپوننٹ تھے, اور کعبہ کو جو ہے وہ کلیئر کیا, تمام جو آئیڈلز بت وہاں پر موجود تھے. اینڈ ہی اسپریڈ اسلام اسپریڈ اکراس عربیہ ڈیورنگ ہز لائف ٹائم ڈیو ٹو the zeal of the Muslims. جو مسلمانوں کو جوش و جذبہ تھا اس کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا کہ ہولی پروفٹ کی لائف ٹائم ہی جو عربیہ کا ایریا تھا وہاں پر اسلام جو ہے اسپریڈ ہو چکا تھا. اس کے بعد جو ہے فیئرویل سرمن آف دا لاسٹ ہولی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن 11th of ذو الحجہ 9th ہجرہ 632 CE. دا لاسٹ ہولی رسول پرفارمڈ حج. یہ ان کا پہلا اور آخری حج تھا. اینڈ ہی ایڈریسڈ 1,20,000 pilgrims at عرفات بیئرنگ وٹنس فار ٹو کنوینگ دا Allah's میسیج. اور ان سب کو شاہد بنایا کہ جو ہے میں نے اللہ کا میسیج جو ہے وہ اب تک کنوے کر دیا ہے. اینڈ دا سرمن ریمائنڈیڈ آف مسلمس فار دیئر رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز, کہ مسلمانوں کے کیا رائٹس ہیں اور کہ ان کی کیا ذمہ داری ہے. اینڈ ایمفیسائز دا کیئر فار دا وومین سلیوز اینڈ پرزنر آف وار, کہ ویمن کے لیے, سلیوز کے لیے, پرزنر آف وار کے لیے کس طرح سے ان کے رائٹس جو ہے ہولی پروفٹ نے بتایا کہ ان کے سب کے رائٹس ہیں. اینڈ اسٹریس آف ہیومن فریڈم, ایکوالٹی اینڈ جسٹس, کے لوگوں کو غلام بنا کر نہیں رکھنا ہے, ان کو آزاد چھوڑنا ہے. اینڈ ایکوالٹی اور جسٹس کی بات بھی اس سرمن میں کی گئی. Passing of the Holy Rasul حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم soon after the farewell sermon in the same year. اسی سال میں جو ہے he fell seriously ill, وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئے. and the last رسول حضرت محمد passed away on 12th of Rabiul Awwal 11 AH and 632 CE in مدینہ منورہ میں جو ہے وہ اس دنیا سے وہ چلے گئے. اس کے بعد کیا ہوا کہ خلفائے راشدین کا جو ہے وہ ٹائم ہے, ان کا رول ہے. آفٹر دا ڈیتھ آف دا ہولی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 خلیفاز ور الیکٹڈ اینڈ دے ور کالڈ دی رائٹلی گائیڈڈ خلفائے راشدین. ان کو کہا گیا دے ور کلوز کمپینینس مائگریٹڈ ود ہم ٹو دا مدینہ اینڈ ہیڈ نالج آف سنہ اینڈ احادیث. تو یہ کلوز کمپینین تھے ہولی پروفٹ کے. ان میں جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رول فار 30 years. اور ان سب کا جو رول تھا وہ 30 years تک تھا. دے رولڈ ان اکارڈنس ود دا ہولی قرآن اینڈ سنہ. انہوں نے جو ہے قرآن اور سنہ کے حساب سے رول کیا. ان سب چیزوں کو ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ڈیو ٹو پرسیکیوشن دا لاسٹ ہولی رسول حضرت محمد مائگریٹ ٹو دا یثرب ان 632 CE اینڈ مارکنگ دا اسٹارٹ آف دا اسلامک کیلنڈر. اینڈ دا سٹی واز رینیمڈ مدینۃ النبی اینڈ بیکم دا فرسٹ اسلامک اسٹیٹ. یہ بن گئی. دا چارٹر آف مدینہ واز ریٹن ٹو انشور پیس امنگ دا مسلمس, جیوز اینڈ ادر ٹرائبس. اینڈ اٹ پروموٹڈ, جو چارٹر آف مدینہ تھا, یونٹی, ایکول رائٹس, ریلیجیس فریڈم اینڈ پروٹیکشن آف آل دا سٹیزنس. اینڈ ڈسپیوٹس ور سیٹلڈ بائی دا لاسٹ ہولی رسول اینڈ آل ٹرائبس agreed to defend each other. اس کے بعد جو ہے وہ ڈفرینٹ بیٹلس ہوئیں, بدر, احد اینڈ ٹرینچ. اینڈ ٹریٹی آف حدیبیہ الاؤڈ پیسفل پلگریمیج ٹو دا کعبہ. اینڈ کانکویسٹ آف مکہ ہوئی 630 CE میں, پیسفل ٹیک اوور اینڈ ریموول آئیڈلس فرام دا کعبہ. اینڈ اس کے بعد جو ہے وہ فیئرویل سرمن ہوا 632 CE میں, ایمفیسائز ایکوالٹی, جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس. دا لاسٹ ہولی رسول پاسز اوے ان 632 CE. اینڈ اس کے بعد جو ہے وہ 4 خلفائے راشدین کا جو ہے دور آیا, وہ 632 سے لے کر 661 CE تک. 4 رائٹلی گائیڈڈ کیلفس رول بائی قرآن اینڈ سنہ کے حساب سے انہوں نے رول کیا.
اب جو ہے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ پاسبل کوسچنس جو ہے وہ کون سے آ سکتے ہیں اور ان کے آنسرس کو جو ہے وہ جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. تو سب سے پہلا سوال یہ آ سکتا ہے واقعی دا چارٹر آف مدینہ بی کنسیڈرڈ ماڈل فار ماڈرن کانسٹیٹیوشنس. تو چارٹر آف مدینہ از کنسیڈرڈ اے ماڈل فار ماڈرن کانسٹیٹیوشنس بیکاز اٹ واز دا فرسٹ written agreement that ensured justice, equal rights, religious freedom, peaceful coexistence for all people, regardless of their religion or tribe. And it united Muslims, Jews, pagans جو non-Muslims تھے وہاں پر ان کو کہا جاتا ہے into one community and established the rule of law based on mutual respect, justice and cooperation کے بیس پہ. تو اس کا یہ پاسبل آنسر ہو سکتا ہے. دوسرا ہے ہاؤ ڈڈ دا چارٹر آف مدینہ انشور پیس امنگ دا ڈفرنٹ ٹرائبس اینڈ ریلیجن. کس طرح سے جو چارٹر آف مدینہ تھا اس نے انشور کیا پیس جو ڈفرینٹ ٹرائبس تھے ان کے بیچ میں اور ڈفرینٹ ریلیجن تھے. دا چارٹر انشورڈ پیس بائی کریٹنگ اے شیئرڈ آئیڈینٹی فار آل سٹیزنس کہ سارے جو ہے وہ ایکول سٹیزنس ہوں گے ریگارڈلیس آف دیئر ٹرائب اینڈ ریلیجن، کوئی بھی ان کا ریلیجن ہو یا کوئی بھی ٹرائب ہو. And it required all groups to protect each other and settle dispute peacefully through the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and cooperate in times of war or crisis. It promoted equality and justice, which helped and tribal conflicts جو ہے وہ ختم ہو گئے and encouraged harmony. So اس طرح سے جو ہے وہ چارٹر آف مدینہ نے پیس جو ہے ڈیولپ کیا ڈفرینٹ ٹرائبس اور ریلیجن کے بیچ میں. تیسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ واٹ لیڈرشپ کوالٹیز آف لاسٹ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کین بی سین ڈیورنگ دا کانکویسٹ آف دا مکہ. مکہ کے کانکویسٹ کے دوران جو ہے لیڈرشپ کوالٹیز کون سی دیکھی جا سکتی ہیں؟ تو ڈیورنگ دا کانکویسٹ آف مکہ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوڈ ایکسیپشنل لیڈرشپ بائی اینٹرنگ دا سٹی وداؤٹ اینی بلڈ شیڈ اینڈ شوئنگ مرسی ٹو دوز ہو ہیڈ harmed him. جنہوں نے ان کو تکلیف دی تھی ان پر جو ہے وہ رحم کیا. and he forgave his enemies, abolished idol worship and restored the Kaaba to the worship of one God. And his qualities of forgiveness, patience, humility and justice helped spread Islam peacefully across Arabia. اس طرح سے اسلام جو ہے وہ پیسفلی اسپریڈ ہوا پورے عربیہ میں. چوتھا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ in what ways does the farewell sermon address the concept of social justice. So the farewell sermon is a timeless message of social justice. It reminded Muslims that all humans are equal regardless of race, tribe or wealth, and it stressed the rights of the women, the fair treatment of slaves and the importance of the caring for the poor and weak. The sermon called for the protection of human dignity, the end of oppression and unity under the worship of one God. تو اس طرح سے اس فورتھ کوسچن کا آپ آنسر دے سکتے ہیں. اینڈ دا لاسٹ کوسچن یہ کہ ہاؤ ڈڈ دی خلفائے راشدین مینٹین دی ٹیچنگ آف دا لاسٹ ہولی رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس کا آنسر یہ ہو سکتا ہے کہ دا خلفائے راشدین بینگ کلوز کمپینین آف دا ہولی پروفٹ رول وتھ جسٹس اینڈ سنسیئرٹی اکارڈنگ ٹو دا ہولی قرآن اینڈ سنہ اینڈ دے کنٹینیوڈ ہز مشن بائی اسپریڈنگ اسلام پیسفلی, solving problems with wisdom and making sure that every action was in line with Islamic teachings. And their leadership helped build a strong and just Islamic state after the Prophet's passing. تو اس طرح سے آپ ان کے آنسرس جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.